عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو ہم کریں گے ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، پہلے کچھ آپ کی کالز میں شامل کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں ناظرین استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کالز دیجیے گا۔ نام عامر شریف، والدہ کا نام سیما بی بی۔ استخارہ کروانا ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے کہ آپ کا ہمیں علاج ممکن نہیں ہو رہا۔ یہ معلوم کرنا ہے کہ کوئی کسی نے جادو وغیرہ تو نہیں کیا۔ صحیح ہے، عامر شریف نام انہوں نے بتایا ہے۔ استخارہ ابھی آپ کا کرواتے ہیں جو آپ نے نام بتایا۔ یہاں ایک بات دیکھیں، میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اگرچہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کا علاج ممکن نہیں ہے یا ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، علاج نہیں ہو سکے گا، بعض اوقات ڈاکٹر جواب دے دے، لیکن ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ اور یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، ایسا کوئی مرض نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو۔ موت اور بڑھاپا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علاج نہیں۔ موت بھی آنی ہے اور بڑھاپا بھی آنا ہے۔ اگر زندگی بخیر و عافیت سلامتی کے ساتھ گزارنے میں کامیاب ہو گئے اور عمر کے اس حصے تک پہنچ گئے تو بڑھاپا بھی دیکھیں گے۔ اس کی کوئی دوا نہیں، یعنی بڑھاپے میں پہنچ کر بندہ دوبارہ جوانی میں نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال جو آپ کا جو مسئلہ ہے، اس کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظائف بھی انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے ایسے ایسے وظائف اور پھر ان وظائف کی ایسی ایسی تاثیریں ہوا کرتی ہیں، ایسے خواص ہوا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آئی سی یو میں بھی اگر داخل ہوتا ہے نا مریض تو بخیر و عافیت ماشاءاللہ گھر آ جاتا ہے۔ ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں لیکن مریض صحت یاب ہو کر وہ گھر آ جاتا ہے واپس اپنے۔ اور یاد رکھیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری امی کا نام رضیہ بی بی ہے، ان کی امی کا نام ہے بیدا بی بی۔ ان کا نا شوگر وغیرہ کا مسئلہ ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا۔ صحیح، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، شوگر اور بلڈ پریشر کے حوالے سے وظائف بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ جی میرا نام محمد عرفان ہے اور میری والدہ کا نام سریہ بی بی ہے۔ میں نے استخارہ اس ٹائم پہ کروانا تھا کہ میں ڈرائیو کے لیے نا گاڑی خرید رہا ہوں، کار، تو کیا یہ میرے لیے بہتر رہے گا؟ جزاک اللہ جی بہت۔ صحیح ہے، کار لینا بہتر ہے یا نہیں؟ ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ نام سید محمد رمیز ہے۔ نیکسٹ میری والدہ کا نام سیدہ خالدہ شمیم ہے۔ میں اپنی روزگار کے سلسلے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تقریباً 8 مہینے ہو گئے میری کوئی نوکری، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ صحیح انشاءاللہ۔ چلیں وظیفہ اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، حصول روزگار کے لیے جائز ملازمت کے لیے مل جائے نوکری، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ امی کے پیر بہت درد ہوتے ہیں اور امی کا نام ہے نصرت بیگم اور ان کے والدہ کا نام ہے زینت بھی۔ حد سے زیادہ درد ہوتے ہیں اور ہر طرح کے گولیاں ٹیبلٹ استعمال کر چکے ہیں، یہ استخارہ کر کے بتائیے۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام محمد زین اسلم اتاری ہے۔ میں نے استخارہ کروانا ہے کہ میری والدہ کے نا دونوں گردوں میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے پچھلے 2-3 دنوں سے، اور میری والدہ کا نام رخسانہ ہے اور ان کی والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے آپ کی والدہ کو۔ انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ استخارے ناصر بھائی فرما لیجیے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں ہمارے پاس، یہ روحانی علاج ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ اسلامی بھائی تھے، انہوں نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا نا، یہ یوں سمجھیے کہ ایک بڑا ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تقریباً شخص بے روزگاری کی وجہ سے یا رزق میں بے برکتی کی وجہ سے، ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے، یا جاب کے لیے جاتے تو ہیں لیکن کوئی بات نہیں بن پاتی، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، آج کل یعنی معاملہ ان کا ڈیلے ہوتا جاتا رہتا ہے۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، بلکہ 2 وظیفے چلے میں آج کو آپ کو عرض کروں گا، جو بے روزگار ہیں، جن کے روزگار نہیں مل پا رہا، جاب نہیں مل پا رہی، ملازمت کی جو تلاش میں ہیں، وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ ایک تو یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر سورۃ الواقعہ یہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیں، بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، آپ پڑھیں پھر بے خوف ہو جائیں۔
انشاءاللہ الکریم ایسی خوشحالی آ جائے گی، آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، یہ تنگ دستی یہ خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی. ایک یہ. اچھا دوسری بات یہ کہ نماز فجر کے بعد تسبیح ملائکہ یہ آپ پڑھا کریں. بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک صحابی کو. انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اللہ پاک نے اتنا مالا مال کر دیا، اتنا مالا مال کر دیا، بعد میں پھر وہ حیران تھے کہ میں اپنا مال کہاں اٹھاؤں، کہاں رکھوں، تو اتنا مالا مال ہو گئے. تسبیح ملائکہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ. یہ کتنا آسان سا وظیفہ ہے. فرائض اور واجبات کی پابندی، نمازوں کی پابندی، ساتھ ساتھ اس وظیفے پر عمل کیجیے گا. بڑھیں گے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات. ہمارے جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجیے گا. جی ناصر بھائی، یہ عامر شریف بھائی کا تھا استخارے کے حوالے سے. جی ڈاکٹرز نے بتا رہے ہیں کہ جواب دے دیا ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک عافیت عطا فرمائے. عامر بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، کسی قسم کا عملیات اثرات کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ پاک کرم فرمائے. عامر بھائی آپ کا استخارہ کیے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے. بیماری کے لیے بھی آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، اور نظر بد سے حفاظت کے لیے بھی ایک روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے. اگر ایسا مریض ہے کہ بہت علاج کرنے کے باوجود بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو یا معیدو یا معیدو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کیسی بھی بیماری ہو اللہ کے کرم سے شفا نصیب ہوگی. یعنی یہ دائمی مریضوں کے لیے جو مستقل بیمار رہتے ہیں، اس کی کوئی تعداد تو نہیں ہے نا؟ کوئی تعداد فکس نہیں، جتنا چاہے اتنا یاد رہے صحیح. اتنا پڑھتے. مزید بھی ہیں جوابات. اور نظر بد کے لیے جو ہے 7 عدد لال مرچیں لیجئے، اور جس کے نظر بد کا جس کا معاملہ ہے 7 مرتبہ اس کے سر کے اوپر سے وار کے چولہے پر یا کوئلوں پر یہ مرچیں جلا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد ختم ہو جائے گی. دوسرا رضیہ نام بتایا، اور والدہ کا نام حمیدہ، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، شوگر کا بھی مسئلہ بتایا ہے، اللہ پاک عافیت عطا فرمائے. ان کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک ان کو بھی شفائے کلی نصیب فرمائے. بیماری کے لیے جو ہے 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر، یہ پانی پہ دم کر کے، یہ اگر خود پڑھ سکیں تو خود پانی پہ دم کر کے پی لیں، یا گھر میں سے کوئی یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. صحیح. کالز چلائیے گا مزید نا. رکن شورا ابراہیم شاہ صاحب سے عرض ہے کہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، کوئی بھی کام کروں یا کسی سے کوئی بات کروں تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر خود اعتمادی پیدا ہو، لہٰذا خود اعتمادی پیدا کرنے کا روحانی علاج بھی ہو تو برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. صحیح. خود اعتمادی پیدا کرنے کے حوالے سے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں حضرت، لوگوں کا ایک پرابلم ہے. اچھا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ مسئلہ رہتا ہے، جیسے سبق سنانا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے یا کسی بھی فیلڈ کے اندر ہے، تو اولاً گھبراہٹ بھی طاری ہوتی ہے، خود اعتمادی ان کے اندر وہ نہیں ہو پاتی، گھبرا رہے ہوتے ہیں، کیا کریں کیسے کریں، کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ان کا ویک رہتا ہے. کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ کوئی وظیفہ بھی ہو تو ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اپنی ذات کے حوالے سے اگر کسی کا تاثر جو ہے وہ منفی ہے تو احساس کمتری کہتے ہیں اس کو، اور اگر اپنی ذات کے متعلق کسی کا بھی جو ہے وہ تاثر اگر مثبت ہے تو اسے پھر خود اعتمادی کہتے ہیں. اچھا معاملہ یہ ہے کہ خود اعتمادی جب پیدا نہیں ہوتی تو انسان بعض اوقات تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اچھے کام کر رہا ہوتا ہے مگر خود اعتمادی جب نہیں ہے نا تو وہ جو بات کہہ رہا ہے یار درست بھی ہے یا نہیں ہے، اب وہ کنفرم نہیں ہے اس کا، حالانکہ درست بات کہہ رہا ہے وہ، مگر چونکہ احساس کمتری کے اندر مبتلا ہے تو اپنی بات پر وہ پرفیکٹ نہیں ہو رہا خود سے ہی، تو دوسروں کو کیسے مطمئن کرے گا، حالانکہ وہ صحیح جواب دے رہا ہے. پریزنٹیشن دینے کا معاملہ ہوتا ہے بعض اوقات، اس میں گھبرا جاتے ہیں. انٹرویو دینے کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بہت اچھی تیاری کر کے گئے اور جناب جب انٹرویو دینے کا معاملہ آیا فیل ہو گئے. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کے اندر ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. وہ میں ایک آدھ مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ خود اعتمادی اگر بندے کے اندر پیدا نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے خود اعتمادی کا معاملہ نہیں رہے گا تو پھر کیا ہوگا کہ
وہ تنہائی اپنے آپ کو محسوس کرے گا، اور تنہائی میں بھی گلٹی محسوس کرے گا، سوچتا رہے گا. اچھا ٹیم ورک ہے تو اس کے اندر بھی وہ سست رہے گا، لوگوں کے ساتھ جس اسپیڈ سے لوگ چل رہے ہیں نا وہ نہیں چل سکے گا. تو ایسے شخص کو احساس کمتری سے باہر آنا پڑے گا، اور سب سے پہلا کام احساس کمتری دور کرنے کا کام یہ ہے اس کو کہ اپنی ذات پر غور کرے کہ کہاں وہ لوز ہو جاتا ہے گفتگو کرنے میں. یعنی اپنی کمزوری پر غور کرے. بالکل ایسے ہی ہے. اب کس چیز میں کون سی کمزوری؟ بعض اوقات گفتگو میں ہے، انٹرویو دینے میں. یہ بھی ایک بات ہے کہ بھائی جب کوئی انٹرویو دے رہا ہوتا ہے یا جب میں پرفارم کر رہا ہوتا ہوں، میں اس کی مثال بہت آسان ایک مبلغ کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا. ایک مبلغ تھے، انہوں نے نیا درس سیکھا. انہوں نے وقتوں کی بات ہے، دعوت اسلامی کا آغاز تھا، تو درس دیا انہوں نے. تو کچھ دنوں کے بعد ان کو شوق ہوا کہ میں بیان بھی کرنے کی صلاحیت میرے اندر آ گئی ہے، اب تو میں بیان جو ہے وہ کروں گا. تو انہوں نے پڑھا خوب اور تیاری کی، اور تیاری کرنے کے بعد وہ بیان کرنے لگے. ماشاءاللہ. اب جب انہوں نے آنکھیں کھولی نا بیان کے دوران، لوگوں کو دیکھا، تو بس جو کچھ بیان تھا نا وہ سب بھول گئے. صحیح ہے. اب وہ بھول گئے، اور انہوں نے پتہ کیا کہا؟ صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے وہ، یعنی ہمارے بیان کے آغاز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، اب وہی پڑھا رہے ہیں، وہ یاد ہی نہیں آ رہا کہ بیان کیا کرنا ہے. مگر انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور کہا کہ دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، جو کچھ میں نے یاد کیا تھا نا وہ میں بھول گیا ہوں. یہ بھی ایک بڑی بات تھی. وہ کہہ دیا انہوں نے، بیٹھ کر دعا کرا دی. اور آج اس کے بعد وہ ہمت نہیں آ رہے، خود اعتمادی ان کے اندر تھی، کوشش کی اور کوشش جاری رکھی، درس سیکھتے رہے، بیان کرتے رہے. نام نہیں بتاؤں گا ان کا میں آپ کو، مگر وہ مدنی چینل پر آج پرفارمر ہیں، کئی پروگرام کر چکے ہیں، کئی پروگرام کرتے ہیں وہ. تو اب بات کیا تھی کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، کوشش جاری رکھی. تو جو ناکامیاں ہوتی رہتی ہیں وہ بہت کچھ سکھا کر جاتی ہیں. صحیح. تو پر اعتماد رہیں، کوشش کرتے رہیں. چھوٹے بچے کو دیکھیں آپ، جب وہ چلنا سیکھتا ہے تو اٹھتا ہے، پھر دوڑتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر چلتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے اندر ایک اعتماد ہوتا ہے کہ نہیں یار میں کوشش، اب گر تو گیا ہوں، پھر اٹھے گا وہ، پھر چلے گا. تو آپ کوشش جاری رکھیں، ہمت نہ ہاریں، اور جو پر اعتماد رہیں. یہ خود آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی. ہاں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں. صحیح. ماشاءاللہ. کون سے لوگوں کے ساتھ؟ جو لوگ مثبت آپ کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، جو آپ کو خود اعتمادی دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیسے ہوتا ہے؟ مثلا کہہ رہے ہیں یار آپ نے کوشش کی ماشاءاللہ، یار آپ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے، آپ زیرو ہیں، نل ہیں، آپ سے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. پھر شاید جو ہے ایسے لوگوں کی صحبت، یا جو کریٹو مائنڈ ہوتے ہیں، جی نئے نئے کام کر رہے ہوتے ہیں، نئے نئے بزنس کر رہے ہوتے ہیں، نئے نئے کام کے اندر ان کا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے، ان لوگوں کی صحبت انشاءاللہ آپ کو خود اعتمادی آپ کے اندر پیدا کرے گی. اور ایسے لوگوں کے واقعات بھی پڑھ سکتے ہیں، خصوصاً صحابہ کرام کے واقعات، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات پڑھیں. ہاں، آپ نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے. تو غیر مسلموں کو پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں چھوڑو ان کو. فاروق اعظم کی مدت دیکھیں آپ خلافت کی، اور ان کی فتوحات دیکھیں، فاروق اعظم کے کارنامے دیکھیں. آپ ایسے کامیاب لوگوں کی زندگی کو ریڈ کریں، انشاءاللہ آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے. اس کے لیے پھر کوئی ایسا میں چاہوں گا کہ عمل بھی ارشاد فرمائیں شاہ صاحب کی. عمل تو بہت آسان ہے، آپ روزانہ کر سکتے ہیں، اور اپنی عادت بنائے دیکھیں. آپ باوضو رہیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی. ماشاءاللہ. آپ باوضو رہیں گے، آپ اپنے آپ کی فیلنگز جو ہوگی نا وہ تبدیل ہوگی انشاءاللہ الرحمن. جب وضو ٹوٹ جائے آپ وضو بنا لیں. باوضو رہنے والا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو یوں سمجھ لیں ایک طرح سے اچھا لائٹ فیل کرے گا. وہ بہت زیادہ فائدے ہیں. باوضو رہیں، انشاءاللہ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں. ماشاءاللہ. تو خود اعتمادی پیدا کرنے کا بہترین عمل باوضو رہنا بھی ہے، بلکہ روایتوں میں اس طرح کا بھی مفہوم ملتا ہے کہ جو باوضو رہتے ہیں وہ مصیبتوں سے اسے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے، آزمائشوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو باوضو رہنے کی عادت بنائیے، خود اعتمادی پیدا ہوگی. اچھا، والدین جو سرپرست ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کو باوضو رہنے کی عادت بنائیے. یہ ذہن دیجئے کہ بیٹا وضو بنائیں. اسکول جا رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں بچے، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، ذہن بنانا پڑے گا، ترغیب دلانا پڑے گی، ذہن سازی کرنا پڑے گی بچوں کی کہ بھائی باوضو رہیں. تو انشاءاللہ الکریم بچوں کے اندر بھی آپ کے اندر خود اعتمادی یہ پیدا ہو جائے گی. جی ناصر بھائی، استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں. عرفان بھائی تھے، یہ پوچھ رہے تھے کہ کار لینا میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں. تو عرفان بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، کار لینا آپ کے حق میں بہتر ہے. اللہ پاک عافیت عطا فرمائے. ظاہری معاملات آپ دیکھ لیجئے گا. دوسرا، رمیز نام بتایا، والدہ کا نام فائزہ. یہ کاروبار کے حوالے سے کافی پریشان ہیں، جاب نہیں مل رہی ہے.
تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ رمیز بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک خیر و عافیت عطا فرمائے، کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ روزگار کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ مکروہ وقت کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد 182 دفعہ یا لطیفو یا لطیفو یہ پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جلد ہی اچھی جگہ آپ کی جاب لگ جائے گی۔ نصرت نام بتایا، والدہ کا نام زینت، ان کے پاؤں میں تکلیف رہتی ہے، اور ان کے بعد زین ایک اسلام بھائی تھے، ان کی والدہ کا انہوں نے بتایا کہ رخسانہ نام ہے اور والدہ کا نام رشیدہ، ان دونوں کا ایک ہی مسئلہ تھا، تو ان کے دونوں کے ایک ہی ساتھ وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ ان دونوں کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک ان دونوں کو شفاء کلی نصیب فرمائے۔ گھٹنوں میں درد کے لیے، جوڑوں میں درد کے لیے ایک روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا آپ ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل گھٹنوں کا درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک درد اٹھتا ہے تو اس کے لیے ایک یہ روحانی علاج یا محیی، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کر کے آپ درد والی جگہ پہ ہاتھ پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے درد ٹھیک ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق روحانی علاج اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ میرے والد صاحب کا نام غلام یاسین ہے اور ان کے والدہ کا نام فاطمہ النساء ہے، اور ان کو شوگر کا مرض ہے جس کی وجہ سے پیر کو چوٹ لگا ہے، کافی سالوں سے سوکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، شفا نہیں ہو رہی، بتائیں کہ استخارہ کر کے کیا معاملہ ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں کہ میں چاہوں گا کہ چند ایک میسیجز میں شامل کر لوں، استخاروں کے حوالے سے بھی یہ مزید میسیجز آئے ہیں، یہ نوٹ کیجئے گا۔ نام ہے سمیرہ اور والدہ کا نام ہے یاسمین۔ رشتے میں اچھا ان کے رکاوٹیں ہیں، اس حوالے سے استخارہ کیجئے، کیا کوئی بندش ہے، کیا معاملہ ہے۔ اچھا استخارہ کر دیں، میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، حافظہ بھی کمزور ہے، سستی رہتی ہے۔ میرا نام مصباح فخر اور میری والدہ کا نام ساجدہ بی بی ہے۔ اچھا مزید بھی ناظرین آپ کے میسیجز ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کا جو آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر بھی کافی سارے کمنٹس ہیں ناظرین کے۔ یہ ایک میسیج یہ آیا ہے کہ بھائی میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ 7 مرتبہ سورۃ الناس یہ پڑھ کر سر پہ دم کر لیں، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، انشاءاللہ الکریم سر کا درد یہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا بخار پچھلے 20 دن سے نہیں اتر رہا، اور کبھی اترتا ہے کبھی چڑھ جاتا ہے، اور 20 دن ہو چکے ہیں بخار نہیں اتر رہا، برائے کرم کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ چلیں ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایسے بخار کا روحانی علاج کے جو دواؤں سے نہ جاتا ہو، کافی علاج کروا لیا، میڈیسن لی، ڈاکٹرز کو بھی دکھا دیا، لیکن بخار نہیں اتر رہا، تو یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، اس کے مطابق عمل کریں۔ اچھا مریض کو پہلے آپ کوشش کریں کہ یہ سوتی کپڑے پہنا دیں، کاٹن کا سوٹ پہنا دیں۔ آپ مریض کے سامنے بیٹھیں، مریض کو بھی اپنے سامنے بٹھائیں، اور بیچ میں پانی کی ایک بوتل یا ایک پانی کا پیالہ یہ رکھ لیں، پانی اپنے سامنے رکھیں۔ اب آپ پڑھنا شروع کریں سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ 1 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور مریض پر بھی دم کریں۔ اچھا اتنی آواز کے ساتھ سورۃ القدر پڑھنی ہے کہ مریض بھی سنیں۔ اسی طرح 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے، ہر بار پانی پہ دم کرنا ہے اور ہر بار مریض پر دم کرنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے، یا مریض کو پلائیں، مریض پورا دن وہی پانی پیے۔ 3 دن آپ یہ عمل کر لیں، کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو، انشاءاللہ الکریم بخار یہ اتر جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ اور بخار کے بھی کچھ مخصوص تعویذات ہیں، آپ وہ روحانی علاج کے بستے سے حاصل کیجئے گا۔ ماشاءاللہ ان تعویذات کی خصوصیت یہ ہے کہ 12 گھنٹے میں ماشاءاللہ بخار اتر جاتا ہے، الحمدللہ۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ سعید ابراہیم سے میرا یہ سوال تھا کہ کامیابی کا معیار کیا ہے اور کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر کامیابی حاصل کرنے کا کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے، اور میرے لیے اور میرے والدین کے لیے بھی دعائے مغفرت کیجیے گا، بہت بہت مہربانی ہوگی، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ جی انشاءاللہ الکریم معلوم کرتے ہیں ابھی سید صاحب سے، شامل رہیے گا سلسلے میں آپ بھی۔ جی نیکسٹ کال۔
سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ماشاء اللہ عز و جل بڑا روحانی اور علمی اور معلوماتی سلسلہ ہے۔ جنید بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ حضور اگر کسی کا معدہ مسلسل خراب رہتا ہو، ٹھیک نہ ہوتا ہو، اس کا روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجئے اور دعاؤں سے بھی نواز دیجئے۔ سید روحانی علاج انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اور سید صاحب سے معدے کی درستی کے حوالے سے کیسے ٹھیک رہتا ہے اس کی بھی انشاءاللہ الکریم تجربات لیں گے، رہنمائی حاصل کریں گے، شامل رہیے گا سلسلے میں ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ ابراہیم شاہ صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ اس وقت کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ طبیعت میں بے چینی رہتی ہے، نہ گھر میں دل لگتا ہے، نہ کام کاج میں دل لگتا ہے۔ برائے کرم میرا یہ مسئلہ حل کیجئے، اور کوئی وظیفہ بھی ہو تو ارشاد فرما دیجئے گا، اور جنید بھائی شاہ صاحب سے میرے لیے دعا بھی ضرور کروائیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، جی بالکل انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے بھی کروائیں گے، دیگر ناظرین کے لیے بھی کروائیں گے۔ شاہ صاحب یہ ایک تو کامیابی کے معیار کے حوالے سے ہم معلوم کر رہے تھے، اور دوسرا یہ بھی لاسٹ کال جو آئی ہے نا، یہ تقریباً لوگوں کے ساتھ، اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اچھا اسلامی بہنوں کے ساتھ بھی اس طرح کی پرابلم، نہ کام کاج کرنے کا دل کرتا ہے، طبیعت میں گھبراہٹ، بے چینی، اچھا یہ تقریباً پرابلم رہتے ہیں۔ اچھا روحانی علاج کے بستوں پر بھی آتے ہیں نا لوگ اپنا مسئلہ لے کر، تو اس طرح کی یہ کیفیت ان کے ساتھ بھی رہتی ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ یہ ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے تو بے جانا ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ دونوں ہی حوالے سے رہنمائی فرمائیں، کام کاج کے حوالے سے، دل نہ لگنے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ انشاءاللہ اس کا تعویذ بنانے کا طریقہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے ہم کہ تعویذ کیسے، بہت آسان ہے، اور اس تعویذ کو آپ جو ہے وہ اپنے بازو پر باندھ لیجئے گا، انشاءاللہ کاروبار میں بھی دل لگے گا، اور انشاءاللہ الرحمن بے چینی بھی دور ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں وہ تعویذ بنانے کا طریقہ آپ کو بتاؤں اور آپ اس کو تعویذ بنا کر اپنے بازو پر پہن لیجئے، کچھ ظاہری اسباب بھی غور کر لیے کہ طبیعت میں بے چینی کیوں رہتی ہے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، اور اس میں ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک سروے رپورٹ کے متعلق پڑھا کہ پاکستان بھی ان میں غالباً 3 یا 8واں نمبر تھا جو خود سے دوائیوں کا استعمال کرتا ہے، یعنی خود سے اپنا علاج کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، خود ہی ڈاکٹر یا خود ہی حکیم بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کتنے ہی بیمار ہو جائیں وہ علاج نہیں کرتے۔ اب بے چینی اگر بلڈ پریشر کی وجہ سے ہے تو اگر ان کو پتہ بھی چل جائے نا تو انہوں نے رکنا نہیں ہے، پرہیز نہیں کرنا، انہوں نے کہا چلیں بھائی چلتا ہے معاملہ۔ تو اگر یہ بے چینی آپ کی، بہت ساری وجوہات آپ کی ہیں، اس پر غور کریں، اپنے لائف سٹائل پر غور کریں کہ آپ بہت کم سو رہے ہیں تو بے چینی رہے گی۔ صحیح، اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مرض ہے بے چینی رہے گی۔ بعض لوگوں کی ہارٹ بیٹ بڑی ہوتی ہے، یا ڈاکٹر سے رجوع کریں آپ، ہارٹ بیٹ بڑھنے سے بھی بے چینی بڑھتی ہے، کیوں؟ جتنے 1 منٹ کے اندر آپ کی ہارٹ بیٹ ہونی چاہیے اس سے زائد ہے اگر وہ، تو آپ کی بے چینی ہوگی۔ تو یہ ظاہری اسباب بھی آپ دیکھیں کہ اگر بلڈ پریشر ہے، ہارٹ بیٹ بڑھی ہوئی ہے، کم سو رہے ہیں آپ، یا اوور ایٹنگ ہو رہی ہے آپ کی، وہ کھا رہے ہیں جو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے آپ کو، تو پھر یہ بے چینی قائم رہے گی۔ آپ پرہیز کریں، پوری نیند لیں، پانی کی کمی کی وجہ سے بھی بعض اوقات جو ہے وہ بہت سارے امراض ہو جاتے ہیں۔ پانی آپ کم از کم دن کے اندر 12 گلاس پانی آپ ضرور پیجئے۔ ان میری باتوں پر عمل کیجئے، یہ زیادہ فری پر بیان کیا جاتا ہے سارے نسخے جات، تو اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اگر یقین مانیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی آپ کو جو حاجت نہیں رہے گی، آپ اگر ان باتوں پر، پانی اور نیند کا معاملہ اور اس سب چیزوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ بے چینی آپ کی دور ہو جائے گی۔ اس کے باوجود بھی اگر بے چینی ہے، جناب بلڈ پریشر بھی صحیح ہے میرا، نیند بھی لے رہا ہوں میں، اور پھر بھی میرا دل نہیں لگ رہا کام کے اندر، تو ان کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے ایک جو ہے وہ تعویذ عطا فرمایا ہے، وہ میں آپ کو لکھ کر بتا رہا ہوں۔ وہ تعویذ آپ نے 101 مرتبہ ایک کاغذ پر لکھنا ہے اور پھر اپنے بازو پر باندھ لینا ہے۔ کیا لکھنا ہے باپو آپ؟ وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ 101 مرتبہ آپ نے کیا لکھنا ہے۔ جی ناظرین، یہ دیکھیں اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا، یہ تعویذ بنانے کا طریقہ نوٹ کیجئے گا، اور جو بالخصوص سرپرست والدین ہمارے ساتھ شامل ہیں، اگر آپ کے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کی پرابلم ہے کہ ان کا بھی دل نہیں لگتا، تو یہ تعویذ تیار کرنے کا طریقہ، یہاں یہ بات آپ خاص طور پر نوٹ کر لیجئے گا کہ باوضو لکھیں آپ اس کو تو بہت بہتر ہے۔ جو بھی تعویذ لکھیں آپ، اور جو عمل کریں باوضو کریں، اور اول آخر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح، دیکھیں میں کیا لکھ رہا ہوں، کتنا آسان ہے یہ۔ یا اللہ 101 مرتبہ لکھنا ہے، 101، اور اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر آپ نے جو ہے نا
یا اللہ جو میں نے لکھا ہے، اور خوش خط آپ لکھ سکتے ہیں اس کے اندر، صرف اتنا ہی لکھنا ہے، صرف یہی لکھنا ہے آپ نے۔ بات ہے ماشاءاللہ، یہ تو بہت آسان سا اتنا جو آپ نے کہا نا، یہ اللہ کا نام ہے اور ایسا پاورفل وظیفہ ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے نا انسان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اور جب دل سے نکلتا ہے نا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کا وظیفہ بھی کر سکتے ہیں آپ، یہ 101 دفعہ آپ لکھ کر کاغذ پر اور اس کو اپنے بازو میں باندھ لیجئے، انشاءاللہ الرحمن دیکھیں آپ کا ڈپریشن، آپ کی پریشانی اور کیسی آپ کی دور ہوتی ہے انشاءاللہ، اور کام کیسا آپ کا کام میں دل لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں بتاؤں آپ کو کہ جب کام کے کچھ چور بھی ہوتے ہیں، اچھا جی ہاں، کام چور جس کو کہا جاتا ہے، میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا جنہوں نے کال کی ہے، تو غور کریں آپ کہ جب ان کو تھوڑا سا بھی کام ملتا ہے کہ یار اتنا کام ہے، اور رات بھر جاگتے رہے، سوشل میڈیا سے کھیلتے رہے، اور صبح آپ بے چینی ہو رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، جاب پر جانا ہو رہا ہے، تو اپنا جائزہ آپ نے لینا ہے، صحیح، جائزہ لیں گے انشاءاللہ آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ یہ روحانی علاج کریں انشاءاللہ، اس سے بھی فائدہ آپ کو۔ یا مغرب ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر درم کریں اور اپنے جسم پر مل لیں انشاءاللہ الرحمن، آپ دیکھیں تبدیلی محسوس کریں گے۔ اللہ کا نام ہے یہ بھی، یا مغنی، یا مغنیوں پڑھیں آپ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، وقف کریں گے تو یا مغنی، یا پڑھ کر ایک مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے ہاتھوں پر، اور جو ہے انشاءاللہ الرحمن روزانہ یہ عمل کریں، آپ دیکھیں اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں۔ ماشاءاللہ، کچھ استخاروں کے جوابات بھی تھے ناصر بھائی، ہو گئے استخارے؟ یہ غلام یاسین نام بتایا کہ شوگر کا مرض ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے، ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی عملیات اثرات وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ شوگر کے لیے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، یہ آپ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ مریض کو پلاتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ آیت کیا ہے؟ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، یہ صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ دوسرا سمیرہ نام بتایا، والدہ کا نام یاسمین، رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ رشتے کے لیے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، فجر کی نماز کے بعد سورہ والتین یہ 60 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 40 دن تک کی مسلسل یہ عمل کیجئے۔ سورہ والتین 60 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اچھا رشتہ ملنے کے لیے، نیک رشتہ ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیک رشتہ ملے گا۔ مصباح نام بتایا، والدہ کا نام ساجدہ، پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی طور پہ آزمائش ہے۔ اس کے لیے بھی آپ پڑھائی کے حوالے سے ایک روحانی علاج نوٹ کیجئے، یا اللہ یا رحمان، یہ اللہ پاک کے 2 نام، یا اللہ یا رحمان، یہ 101 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یہ خود پی لیں یا گھر میں سے کوئی پڑھ کے ان کو پلا دیا کرے، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگے گا اللہ کے کرم سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو روزانہ کی بنیاد پر ان وظائف کو جاری رکھنا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کال کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ معدہ اگر کسی کا درست نہ ہو تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دی۔ چلیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، ایک آسان سا روحانی علاج ہے۔ پانی تو ہم پیتے ہی ہیں، ہے نا، اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف بھی پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، پانی پینے سے پہلے آپ 7 مرتبہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم صرف 7 مرتبہ آپ پڑھیں، پڑھ کر اسی پانی پہ دم کریں، اور وہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں۔ جب بھی دن بھر میں جتنی بھی دفعہ آپ پانی پیئیں نا، تو بسم اللہ شریف سے پہلے آپ یا عظیم 7 مرتبہ پڑھا، اول اور آخری درود پاک کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھ کر اسی پانی پہ دم کیا آپ نے، یہ پی لیں۔ پیٹ کے جو بھی آپ کے امراض ہیں نا، معدے کا مسئلہ ہے، قبض کی شکایت ہے، گیس کا مسئلہ رہتا ہو، پیٹ میں انفیکشن ہو چکا ہو، بعض اوقات پیٹ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں، تو ان تمام امراض کے لیے، الغرض جملہ مسائل کے حل کے لیے، بیماریوں سے شفا یابی کے لیے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، معدے کی درستی کے حوالے سے میں چاہوں گا شاہ صاحب کوئی ایسا مشورہ، کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ اچھا کھانے پینے میں جو احتیاط بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے ساتھ بھی اس طرح کی پرابلم رہتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہو پاتا، معدہ ڈسٹرب دیتا ہے،
تو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ روحانی علاج تو میں نے عرض کر دیا، کوئی گھریلو نسخہ، کوئی مشورہ اس حوالے سے کیا احتیاط کی آپ جائے؟ نے جو فرمایا نا کھانا جو ہے وہ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ علاج بھی کر رہے ہیں تقریباً جی ہاں، معاملہ یہ ہے کہ جو ہے وہ جو کالر ہیں ہمارے، جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ ریکارڈ کروائی ہے کال، میں ان کے حوالے سے بھی عرض کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ بھی جی ان کا مجھے نہیں معلوم کہ ان کا روٹین کیا ہے، صحیح، کیونکہ عموماً ہم جب جاتے ہیں نا تو دیکھیں ناشتہ، پھر جو ہے برنچ، پھر لنچ، پھر عصرانہ، اب وہ اس کو جو بھی کہیں ہم ناشتہ کہیں، عشائیہ تو بعد میں وہ علیحدہ ڈنر وغیرہ، پھر عشائیے کے بعد اس کے بعد بھی کھانا ہوتا ہے، تو درمیان میں یہ جو بسکٹ کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ درمیان میں ہم میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، بسکٹ کھائے چلے جا رہے ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، کھائے چلے جا رہے ہیں، بھائی یہ میدا ہے، ہاں اس کے اندر کیمیکل ہے، کئی فوڈ کلر ڈلے ہوئے ہیں، کئی فوڈ کلر کے علاوہ چیزیں ہیں، یہ آپ کے میدے آپ کے پیٹ کو جام کر رہی ہیں۔ بھائی میں نے تو کھایا ہی نہیں، میں تو صرف جو ہے وہ آج دوپہر میں نے لنچ بھی نہیں کیا، صرف بسکٹ کھا لیا، پورا ڈبہ کھا گیا بسکٹ کا، کھانے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ آپ نے کھانا کھایا تو وہ شوربہ روٹی تھے آپ کا، یہاں آپ نے پیور میدا لے لیا، تو یہ ہر وقت کھاتے رہنا یہ چیز میدے کو نقصان دیتی ہے، صحیح، تو یہ بات کو یاد رکھیے گا آپ، تو بس لمیٹڈ کھائیں آپ، یعنی جو ہے اس میں پرہیز کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے علاوہ مسواک کا استعمال کریں آپ۔ اچھا آپ کہیں گے میں تو مسواک کا استعمال کرتا ہوں، بعض لوگ رسم مسواک ادا کر رہے ہوتے ہیں صرف، یعنی اگر نماز کے لیے جا رہے ہیں تو فوراً سے انہوں نے مسواک ایسی کریں کہ واقعی آپ کو محسوس ہو آپ کو کہ مسواک کی کیسے جاتی ہے۔ مسواک آپ اپنے دانتوں پر آپ نے جب مسواک کرنی ہے تھوڑا ٹائم دیں اس کو آپ، بعض لوگ دیکھتے ہیں برش کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے دانت صاف رہتے ہیں، اور دانتوں کا صاف نہ ہونا یا دانتوں کا کام آنتوں سے لینا، کئی لوگ ایسے ہیں جو کھا رہے ہوتے ہیں اور بہت جلدی کھا رہے ہوتے ہیں، ابھی آپ بیٹھے ہیں آپ کی آدھی پلیٹ ختم نہیں ہوا، حضرت صاحب جو ہے وہ 1.5 پلیٹ کھا چکے، آپ کی آدھی روٹی ختم نہیں، انہوں نے 1.5 روٹی کھا لی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بغیر چبائے کھا رہے ہیں۔ صحیح، کہتے ہیں کہ 30 سیکنڈ ایک نوالے کو دینا چاہیے، اس طرح تو ہم نہیں دے سکیں گے ورنہ ہم رہ جائیں گے، دعوت والے سب چلے جائیں گے، چلیں کم از کم 15 سیکنڈ ہی دے دیں۔ جب آپ چباتے ہیں نا تو آپ کے منہ کے اندر ایسا لعاب جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے کہ جو آپ کے جو ہے وہ ہاضمے میں آپ کو معاون ثابت ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، چبا کر کھائیں، روٹی کھا رہے ہیں یا چاول کھا رہے ہیں، ایک بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے چبانے کا، ہڈیوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے بھائی یہ کیسا ہوا؟ بھائی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کھانا بنتا ہے نا اس میں جیسے پائے ہیں، اگر آپ پائے کھا رہے ہیں یا آپ بکرے کا گوشت کھا رہے ہیں تو اس میں ہڈیاں چھوٹی چھوٹی آ جاتی ہیں، اچھا بعض لوگ نکال رہے ہوتے ہیں اس کو اور بعض کو محسوس ہی نہیں ہے، جی بھائی جو نگل رہا ہے ان کو کچھ بھی نہیں پتا چل رہا۔ اچھا کنکر وغیرہ بھی آتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یار کھانے میں چاول میں کنکر نکلا ہے، یار ہمارے تو کبھی بھی نہیں نکلتے، اس لیے نہیں نکل رہے، ایک وجہ یہ ہے آپ چبا ہی نہیں رہے، آپ تو نگل رہے ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ، یہ آپ مسواک کریں، چبا کر کھائیں، اور جو ہے وہ جو ہے ہر وقت جو ہے وہ کھاتے پیتے نہ رہیں، اور سونف کا استعمال رکھیں اپنے طبیب کے مشورے سے، انشاءاللہ آپ کا معدہ صحیح۔ ماشاءاللہ، یہ بہت احتیاطیں، بڑی باریکی والی باتیں ہیں۔ ناظرین ہم بولے بھائی ہم تو وظائف بھی پڑھ لیں، روحانی علاج پر بھی عمل کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے نہیں ہمیں تو فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا، یہ ظاہری چیزوں کو بھی تو دیکھا جائے، احتیاط بھی کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اور ہم کتنا اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، تو دعا بھی کریں، وظائف بھی پڑھیں، احتیاط بھی کریں، اور اعتدال یعنی میانہ روی، لمیٹڈ چلنا اور اچھے انداز میں چلنا، اچھی اور معیاری غذاؤں کا استعمال کرنا، اور جو سید صاحب نے ماشاءاللہ مدنی پھول ارشاد فرمائے احتیاطوں کے حوالے سے، میدے کی درستی کے حوالے سے، ان باتوں پر عمل کر لیا نا کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا۔ ایک مشورہ اور دوں پھر آپ کی قولز کی طرف میں آتا ہوں۔ میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا شاندار رسالہ ہے وزن کم کرنے کا طریقہ، ایک یہ بڑی بہترین کتاب فیضان سنت کا ایک باب پیٹ کا قفل مدینہ، اب یقین مانے یہ پڑھ لیں، اور اس میں جو امیر علیہ سنت نے مدنی پھول ارشاد فرمائے سنجیدگی کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے بن گئے نا، کبھی انشاءاللہ الکریم آپ کو اس طرح کے بڑے امراض نہیں لگیں گے۔ ماشاءاللہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ مزید کال چلائیے۔ رکن شورا ابراہیم شاہ صاحب سے معلوم یہ کرنا تھا کہ یہ حصار کیا ہوتا ہے، اپنا اور گھر والوں کا حصار کیسے کیا جائے، اور جنید بھائی سے یہ بھی عرض ہے بچے کچھ دنوں سے بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کروا دیں قبلہ شاہ صاحب سے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین، جی انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے۔ اور حصار واقعی بڑا زبردست سوال کیا آپ نے، حصار کیا ہے، آج دیگر ناظرین کو حصار باندھنے کا طریقہ انشاءاللہ بتایا جائے گا، سید صاحب سے معلوم کریں گے۔ ابھی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد یاسر ہے اور میرے گھر 20 جولائی 2023 کو بیٹی کی ولادت ہوئی ہے،
اور اس کا نام ریمل رکھا ہے۔ جب سے پیدا ہوئی ہے بیمار ہے، ایک دفعہ پہلے بھی ہاسپٹل میں رہ کر آ چکی ہے، ابھی پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ 5 دن سے اس کو ڈاکٹروں نے ICU میں رکھا ہوا ہے اور آکسیجن ماسک بھی لگایا ہوا ہے، اور جب ماسک ہٹاتے ہیں تو بچی سانس نہیں لے پا رہی ہے۔ برائے کرم دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین آمین۔ واقعی بڑی آزمائش ہے، بچی ICU میں بتا رہے ہیں۔ شفا دے، صحت۔ آمین آمین۔ اور دعا بھی کرواتے ہیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، واقعی وقتی طور پر آزمائش ہے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے، دعا بھی کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ جی والدہ ہیں، ان کا نام ہے زینت، اور میری والدہ کا نام ہے زبیدہ، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کافی ٹائم سے علیل ہیں اور کافی ٹائم سے وہ بستر میں ہے نا، مطلب شوگر ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، اور ابھی فالج کا بھی اٹیک ہوا ہے 2 مہینے۔ وہ بالکل بستر پر ہیں اور بالکل مطلب کھانا وغیرہ بھی خود نہیں کھا سکتے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، خوب خدمت کیجیے، اللہ پاک آسانی فرمائے، بھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میری ہمشیرہ کے آصف کے معاملات تھے کافی وقت سے، لیکن ابھی کچھ دنوں سے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن ان کے خواب میں جو ہے وہ آزمائش کا معاملہ ہے۔ ہمشیرہ کا نام جو ہے وہ صوبیہ ہے اور ان کی والدہ کا نام نوشاد ہے، تو برائے کرم استخارہ فرما دیجیے۔ جی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلہ میں، استخارے ناصر بھائی فرما لیجئے۔ صاحب چونکہ وقت بھی اختتام کی جانب ہے، میں چاہوں گا کہ پہلے تو آپ حصار کے حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ یہ جو حصار کرتے ہیں یہ کیا ہے، کیسے کرنا چاہیے حصار، اس کا طریقہ بھی ارشاد فرمائیے۔ میں وہ حصار کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نوٹ کر لیں، ہر ایک شخص کر سکتا ہے یہ، اور یہ آپ سب نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن اس کے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ شریر جنات سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی، حادثات سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی، آفتوں اور بلاؤں سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی۔ تو آپ یہ حصار ہر ایک شخص جو قرآن پاک کی ان صورتوں کو پڑھ سکتا ہے وہ حصار کر سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے، آپ نے سونے سے پہلے، یعنی جب سو رہے ہیں، اب سوتے وقت آپ نے دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ سورہ فلق، ایک مرتبہ سورہ ناس، ان سب کے اول میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہتھیلیاں پر دم کریں آپ، اور سر سے جہاں تک ہاتھ آپ کا پہنچتا ہے آپ پہنچائیں، یعنی اس طرف دائیں طرف بھی آپ پھیریں، بائیں طرف بھی پھیریں، پیٹھ پر بھی جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ رہا ہے، اور اسی طرح پورے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ رہا ہے وہاں پہنچائیں۔ انشاءاللہ الرحمن شریر جنات سے بھی اور بہت ساری چیزوں سے آپ کا حصار ہو جائے گا، آپ حفاظت میں آ جائیں گے۔ یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں، اور یہ حصار کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، تو ضرور کریں انشاءاللہ الرحمن، اور آپ اپنے یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں جو جنات ہیں، شریر جنات، ان سے حفاظت۔ اچھا یہ رات کو سونے سے پہلے ہی کیا جائے؟ یا سونے سے پہلے۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ، تو یہ کیجئے، ماشاءاللہ فائدہ ہوگا استخاروں کی۔ کسی کا اگر رات کی ڈیوٹی ہے اور اگر وہ صبح سونے کا معمول ہے تو پھر وہ صبح پڑھ لے، صبح کے وقت بھی پڑھ سکتا ہے، ماشاءاللہ۔ جی استخاروں کے جوابات۔ جی زینت نام بتایا، والدہ کا نام زبیدہ، بہت بیمار رہتی ہیں، کافی عرصے سے بیمار ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے، 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کے روزانہ پانی پہ دم کر کے ان کو پلاتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ دوسرا صوبیہ نام بتایا، والدہ کا نام نوشاد بتایا، جن کی پہلے معاملات تھے لیکن ابھی وہ نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ یہ طبیعت خراب رہتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی اثرات عملیات وغیرہ کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے الحمدللہ، لیکن یہ کہ وقتی طور پہ آزمائش اور بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ آپ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، 100 مرتبہ یا قہارو یہ پڑھ کے ان پہ دم کر لیا کریں، اگر وہ خود پڑھ سکیں تو خود پڑھیں، ورنہ گھر میں سے کوئی پڑھ کے پہ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی اللہ کے کرم سے۔ ماشاءاللہ، تو بتائے گا یہ طریقہ کار کے مطابق عمل بھی کیجئے گا۔ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں، اب جو مسائل آپ نے تذکرے کیے اور اپنے ناظرین کی طرف سے بھی آئے، یہ روحانی علاج تو آپ کو یہاں بتا دیے گئے، پڑھنے کے لیے وظائف بھی بتا دیے گئے، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا باقاعدہ مکمل علاج ہوتا ہے نا، تو آپ روحانی علاج کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے۔ دنیا بھر میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہ العالیہ کی تابعدار فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں، کوئی پیسے، کوئی چارجز، کوئی فیس وغیرہ نہیں ہوتی۔
ہوتی. آپ ضرور رابطہ کیجیے. الحمدللہ عز و جل بیماریاں دور، مسائل حل اور پریشانیاں انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائیں گی. مزید چند ایک کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. میں نے آج دعا کے لیے کال کری ہے. شاہ صاحب دعا فرما دیں. میری جاب کے حوالے سے کچھ مسائل چل رہے ہیں تو جنید بھائی سے درخواست ہے کہ آپ شاہ صاحب سے دعا کریں. مجھے شاہ صاحب سے عرض کرنی ہے کہ میں نے آج اس پروگرام میں اس نیت سے شرکت کی ہے کہ شاہ صاحب کی موجودگی میں آپ سادات اکرام ہیں، تو آپ سے عرض یہ کرنی ہے کہ شاہ صاحب میرے لیے خصوص طور پر دعا فرمائیے گا. میرے جتنے بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیف، بیماریاں، جو معاملات ہیں، گھر والوں کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. تو شاہ صاحب آپ سادات اکرام ہیں، تو ماشاءاللہ آپ آج میرے لیے کرم فرمائے. دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیجئے، میرے لیے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے گا. جزاک اللہ خیر. شاہ صاحب کئی ناظرین کی طرف سے دعاؤں کے حوالے سے کالز بھی آئی ہیں. ایک بچی بتایا کہ یاسر بھائی کی بچی ICU میں ہے 5 دن سے، اور کسی نے اپنی بیماریوں کا، کسی نے اپنی پریشانیوں کا، کسی نے بے روزگاری، ملازمت نہ ملنے کے حوالے سے اظہار کیا. میسیجز بھی کافی سارے ہیں، کیونکہ تو میں نہ پڑھ سکا ہوں، شامل بھی نہیں کر سکا. ان کے لیے بھی، تمامی ناظرین کے لیے دعا بھی فرمائی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. پروردگار، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں. کتنے تیرے بندے پریشان، بیمار. اے اللہ، کوئی جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے مرض میں ہے، مالک کرم کر دے، مالک بیماریاں دور کر دے. کئی اسلامی بھائیوں نے، ابھی ایک کال بھی آئی تھی کہ ان کی بچی ICU میں ہے. مولا کرم کر دے، بیماروں کو شفا دے دے مولا. آمین اللہ. الہ العالمین، جو بے روزگار ہیں مولا، ان کی بے روزگاریاں دور کر دے. ہمارے عامر بھائی، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ یہ بیمار ہیں، انہیں شفا دے دے. شیراز بھائی گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہیں، اے اللہ گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو جائے، پرسکون ہو جائیں. سید آصف، ان کے کام میں دل لگ جائے. اور جو ہے سانس کا پرابلم ہے رمل نامی بچی کو، اور غلام یاسین، مصباح، اور جتنے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی حاجتوں سے تو باخبر ہے. اے کریم، اے رحیم، اے رحمان، اے مجیب، یا غنی یا رحمان الدنیا والآخرہ، کرم کر دے، فضل کر دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے مولا. اور اے اللہ بیماروں، پریشان حالوں، مقروضوں، اور اے اللہ بے سکونوں اور بے چینوں اور بیماروں کو اے اللہ سب کے کاموں پر رحمت کی نگاہ کر دے. بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو پارے قرض سے نجات دے دے. جن کے گھر میں بے سکونیاں ہیں، سکون عطا فرما دے. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے، بندے تیرے کر دے پوری آرزو، ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا.